بیٹھ کے کہنے والا کہتا ہے کوئے سرکار میں ہوگا کہیں مصروف طواف، دل اگر سینے میں ہوتا تو دھڑکتا ہوتا ہے۔ کہنے والے نے بریلی میں بیٹھ کے کہا تھا جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا ہے۔ تو کسی نے گجرات میں بیٹھ کے یہ کہا تھا حضرت ہیں جی، جنہیں خلق کہتی ہے مصطفیٰ، جنہیں خلق کہتی ہے مصطفیٰ، میرا دل انہی پہ نثار ہے، میرے قلب میں ہے وہ جلوہ گھر کے مدینہ جن کا دیار ہے۔ اب تھوڑی سی محنت کریں، وہ آپ کے سینے کو ہی مدینہ بنا دیں گے، وہ آپ کے سینے کو ہی مدینہ بنا دیں گے، لیکن محنت ہے، محنت۔ یہ منظور احمد شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، میں اس دن پڑھ رہا تھا، کسی سنگی نے عرض کی کہ حضور دعا فرمائے میں مدینہ چلا جاؤں، تو آپ نے فرمایا بیلیا کو پیسے پوسے نہیں ہے، چل کو تھوڑے تو کر، باقی میں کسی نے کہہ کے کرا دیں۔ تو عرض کرتا حضور اگر پیسے ہوتے تو آپ کو کیوں کہنا تھا؟ تو بابا بھی موج میں تھا، آپ نے فرمایا پھر ہم تمہارے لیے یہ نہیں دعا کریں گے کہ تو مدینہ چلا جا، بلکہ ہم یہ دعا کریں گے اللہ تیرے سینے کو مدینہ بنا دے۔ لیکن بس ذرا محنت کرنی پڑتی ہے، تو محنت کون کرے جی؟ دنیاوی لحاظ سے تو جتنی مرضی کروا لیں ہم سے، لیکن ادھر تو باقی پھر جس نے محنت کی جی پھر وہ پی آئی اے کا محتاج رہا نہیں، پھر اس کو سعودی ایئر لائن کی ضرورت رہی نہیں، پھر اس کو ایمریٹس کی ٹکٹ لینی پڑی نہیں، بلکہ پھر کیا ہوا، کوئے سرکار میں ہوگا کہیں مصروف طواف، کہتا ہے یہاں تو باب جبریل ہوگا، یا ریاض الجنہ ہوگا، یا باہر بیٹھا کہیں گنبد شریف کو دیکھ رہا ہوگا، اور یا سنہری جھالیوں کے سامنے سلام پیش کر رہا ہوگا۔ کوئے سرکار میں ہوگا کہیں مصروف طواف، دل اگر سینے میں ہوتا تو دھڑکتا ہوتا ہے۔ تو ہم نے تو پتر مزے چکھے کوئی نہیں ہے، ہم تو بس انہی مزوں میں رہ گئے، ہم ان مزوں سے باہر ہی نہیں نکل سکے۔ بیٹا بیٹی، امی ابو، دوست بھائی بہن، گھر باہر، گاڑی، کاروبار، موبائل، برانڈ، ہم اس معاملے سے باہر نکل سکے نہیں، کیونکہ وقت اتنا نہیں ہے، ظہر بھی پڑھنی ہے۔ میں آپ سے گزارش کروں گا نکلیں ان ساری چیزوں سے، ان کو ایک حد تک رکھیں، ان چیزوں کو خود پہ سوار نہ کریں۔ جو جگہ اللہ اور اللہ کے رسول کی ہے ان لوگوں کو نہ دیں حضرت، جو جگہ اللہ اور اللہ کے رسول کی تھی ہم نے ان لوگوں کو دے رکھی ہے۔ جو ہمارے دل میں مقام و مرتبہ اللہ اور اللہ کے رسول کا ہونا چاہیے، جو ہمارے دل میں تڑپ اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے ہونی چاہیے تھی، وہ میں قبلہ سیالی صاحب تشریف فرمائیں، ماشاءاللہ حضرت بیٹھے ہیں، عبدالجبار بھائی بیٹھے، مجھے کم و پیش 19 سال ہو گئے حضرت یہ ڈیوٹی کرتے ہوئے، ٹھیک ہے جی، کبھی یہاں بیٹھا، کبھی یہاں بیٹھا، کبھی یہاں بیٹھا، کبھی یہاں، کبھی یہاں، کبھی یہاں، اور کبھی یہاں جہاں بیٹھا ہوں 19 سال، اور اس سے جو پیچھے والے 19 سال ہیں وہ بھی یہاں والے ہی ہیں، ٹھیک ہے جی، کیونکہ جیسے ہی ہوش سنبھالی تو والد صاحب نمازی تھے اس لیے مسجد ہی لے کے گئے، امی بھی نمازی تھیں اس لیے مسجد ہی سے تعلق وابستگی رہی، محفلوں میں آنا جانا رہا، 19 سال کم و پیش ہو گئے، اور ان 19 سالوں میں ہمیشہ یہ دیکھا کہ اگر نہیں بھی نا کسی محفل میں کوئی ماں کی شان کا شعر پڑھا گیا تو سامنے بیٹھے کسی نے فرمائش کر اے دو شعر ماں دی شان جی، ویسے تو کوئی ایسی محفل ہی نہیں کہ نام پڑھا جائے، کیونکہ آپ کو ذرا پسند ہے، تو ہمیں بھی پتہ ہے کہ آپ کو یہ پسند ہے، تو ہمیں بھی پھر وہی پسند ہے جو آپ کو پسند ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ہم اگر وہ پڑھیں جو آپ کو نہیں پسند تو پھر کام میں نے ایک دفعہ ایک بندے سے پوچھا تھا، میں یار ماں دی شان پڑھ دے ہو، چارا پیو ہی بے شان ہے، انہوں نے کہا نہیں شان پیو دی بھی بڑی ہے لیکن انہوں نے ماں دی پسند ہے۔ تو پھر ہم بھی وہی پڑھتے ہیں جو آپ کو پسند ہے، کیونکہ جو پھر آپ کو نہیں پسند تو پھر اس کا ہمیں فائدہ نہیں ہے، تو وہ ویسے تو ویسے ہی پڑھ دی جاتی ہے، اور اگر کسی محفل میں نہ بھی پڑھی جائے تو کوئی نہ کوئی فرمائش کر ہی دیتا ہے، لیکن ان 19 سالوں میں میں نے نہیں دیکھا کہ کبھی اس نے اٹھ کے یہ بھی فرمائش کی اے دو شیر اللہ دی شان وچ، کسی کا دل ہی نہیں کرتا دی شان دوڑن، کسی کے دل میں تڑپ ہی نہیں ہے، کیوں؟
جو جگہ اس کی تھی وہ ہم نے امی کو دے دی. جو مرضی کہیں جی. باقی کو کلپ کاٹ کے چڑھائے اور کو بکواس کرے تو میں پھر کچھ نہیں کہہ سکتا. باقی کو سامنے بیٹھ کے بات کرے میں اپنا درد اس کے سامنے رکھوں گا کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. اللہ اس دل پہ سب سے زیادہ حق اللہ کی ذات کا ہے. اس دل پہ سب سے زیادہ حق حضور نبی کریم علیہ السلام کی ذات کا ہے. لیکن دکھ یہ ہے کہ ماں کی شان سننے کو جی چاہتا ہے لیکن اس کی شان سننے کو 19 سال ہو گئے میں یہ تماشا دیکھ رہا ہوں. ماں دی شان ماں دی شان لیکن آج تک کبھی کسی شیر پتر نے اٹھ کے یہ نہیں کہا یار اج سانو ذرا ساڈے اللہ دی بھی تے شان سنا. پتر ساری شانیں اسی سے ہیں, ساری شانیں ہیں اسی سے ہیں. بچے جس سے پیار ہے اسی کی وجہ سے پیار ہے. اسی نے کہا ماں سے پیار کرنا ہے کر رہے ہیں, اسی نے کہا باپ کا لحاظ کرنا ہے کر رہے ہیں. تو کیا ہوا جگہ عدل بدل کر دی ہم نے. جو جگہ اس کی تھی ہم نے اللہ کا واسطہ ان چیزوں سے نکلیں. ٹھیک ہے جی. تو باقی پھر اگر ہم نے ان کو جگہ دے دی ہے تو کیا کریں گے صاحب. ہر وقت ہم نے یہ ٹوکر اپنے سر پہ اٹھا رکھا ہے, اللہ کو بھولے ہیں, اللہ سے دور ہیں. تو پھر حضرت شاہ حسین کیا کہتے ہیں, کہے فقیر حسین نے مانا دنیا چھوڑ آخر مر جانا. اور اگوں کمال کیتا یار, کہے فقیر حسین نے مانا دنیا چھوڑ آخر مر جانا. اوڑک کم اللہ دے نال جتنا مرضی بھاگ لے جانا آخر تو نے اینڈ پہ اسی کے پاس ہی ہے. بھاگ لے کتنا بھاگتا ہے. اور یہ جن کے پیچھے بھاگ رہا ہے یہ کیا کریں گے صاحب. 2 بجے میرے جنازے کا ٹائم ہوگا, یہ 20 منٹ پہلے یہ کہہ کے اٹھا لیں گے کہ راستہ لمبا ہے. پھر کیا کریں گے, دفنانے میں جلدی کریں گے, خود ہی رکھیں گے, پھٹے رکھیں گے, اوپر مٹی ڈالیں گے. اور پھر کیا ہوگا, اگر گرمی ہوئی تو گرمی کا بہانہ بنا کے بھاگ جائیں گے, سردی ہوئی تو سردی کا بہانہ بنا کے بھاگ جائیں گے. کوئی رکے گا نہیں, کوئی کھڑا نہیں ہوگا. ہاں جی, قبر ہے, تنہائی ہے, وحشت ہے. چل تھوڑی دیر کھلوئیے, کوئی اتنے قرآن پڑھیے, کوئی ذکر کریے, کوئی تسبیح کریے, کوئی حمد پڑھیے. مشکل میں اس وقت ہمارا دوست, ہمارا بھائی, کتنا اس کو ہم سے پیار تھا, ہمارے لیے حلال کو حرام, حرام کو حلال. ہیں جی, لیکن کوئی نہیں. گرمی ہوئی تو گرمی کا بہانہ بنا کے بھاگیں گے, سردی ہوئی تو سردی کا بہانہ بنا. میں قبر میں تنہا پڑا ہوں, یہ گھر جا کے نیا کھیل شروع کر دیں گے. پھر کی کھانا کھادا ہے, کھانا کھادا ہے, سب کو میں بھول جاؤں گا, کسی کو میں یاد نہیں رہوں گا. پھر کھانا شروع ہو جائے گا. پھر پہلے کھلائیں گے, پھر جنہوں نے کھلایا ہے پھر وہ کھانا شروع کر دیں گے. اور میں ادھر قبر میں بیٹھا ہوں اور منکر نکیر نے بٹھا رکھا ہے, اور بات کیا چلی ہوئی ہے, مر ربو کا. کی کہنا ہے, ماں دی شان, کی کہنا ہے, ماں دی شان. اتھے تو نہیں ماں دی شان چلنی, اتھے جواب دینا پڑنا. اتھے جواب, میں یہ نہیں کہہ رہا اپنی امی سے پیار نہ کریں, لیکن بس جتنا ہے اتنا کریں. امی کو امی کی جگہ رکھیں, لیکن اللہ کی جگہ کسی اور کو دے نہیں. یہ جستجو کریں, ڈھونڈیں اس کا ڈاکٹر کہ حضرت امی دی شان سنن تے دل کردہ ہے, وہ دی شان سنن تے دل کردہ. کیوں کبھی دل میں یہ ہوک نہیں اٹھی, کیوں کبھی دل میں یہ خواہش نہیں مچلی, کبھی دل نے کیوں یہ خواہش نہیں کی کہ 2 شیر اللہ دی شان. کیوں دل نہیں کرتا. یہ سب چاول کھانے میں لگے ہوں گے گھر آ کے سارے, وڈی بوٹی, چھوٹی بوٹی, ہڈی والی بوٹی, گول بوٹی, گرم چاول, ٹھنڈے چاول, زیادہ چاول, کم چاول, گھر یہی چل رہا ہوگا. اور میں وہاں بیٹھا ہوں, سوال کیا ہے, مر رب کا. کیا جواب دینا ہے. اس لیے حضرت اتنی دور سے آپ کا یہ بھائی, آپ کا یہ بیٹا یہ درد لے کے آیا. حضرت صاحبہ جس کو اتنا پکاؤ فٹ میرے منہ سے نکلے, ربی اللہ, ربی اللہ, ربی اللہ. میرا رب میرا اللہ, میرا رب میرا اللہ, میرا رب میرا اللہ. اس کو اتنا پکائیں. ابھی بات مر راہ پہ ہو, میں فٹ کہہ اٹھوں, مر ربی اللہ, ربی اللہ, ربی اللہ. وہ جیسے ہی کہیں ہیں جی ماں دینوں کا, کون سا تیرا دین ہے, میں فٹ کہوں دین الاسلام, دین الاسلام. جیسے ہی ابھی بات ماں حضور نبی علیہ السلام کا روح انور دکھایا جائے, دیدار کروایا جائے, زیارت کروائی جائے, اور پھر پوچھا جائے ماں کنت تقول, کیا کہتا تھا ان کے لیے, میں پھٹ کہہ اٹھوں, انہیں جانا انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام.
فٹ مزہ تو صاحب اتنے پڑھن دا آئے گا نا فٹ میرے منہ سے انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام منہ تو کسی اور دا پتہ ہی نہیں منہ تو پتہ ہی ہے نا بس انہی کے لیے زندہ رہا انہی کے لیے سارا کچھ کیا یہ راضی ہو جائے اللہ راضی ہو جائے انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام ویسے فرشتے پوچھے ما کنتا تقول میں پھٹ گیا تو حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے اس کو آج اتنا پکائیں آج وقت ویلا ہے حضرت صاحب اس طرح نہ کریں حضرت صاحب الٹ پلٹ کر چڑھے الٹ پلٹ کر دیا دیکھا نا قرآن ہے کہہ رہا ہے قرآن کہ امی سے محبت کرو باپ سے قرآن کہہ رہا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا وَبِالْوَالِدَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْ کہہ رہا ہے قرآن وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ قرآن کہہ رہا ہے لیکن آگے قرآن کچھ اور بھی کہہ رہا ہے پھر کیا کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم واولادکم عن ذکر اللہ ایمان والو دھیان رکھنا اپنے مال اور اپنے اہل و عیال سے اس طرح کا پیار نہ ڈالنا کہ یہ پیار تمہیں ہماری یاد سے غافل کر دے پیار کرنا ہے لیکن یہ بھی دھیان رکھنا ہے یہ بھی دھیان رکھنا ہے پھر کیا کہا کل ان کا نا آباؤکم وابناؤکم باقاعدہ نا آبا و اجداد پھر پتر یعنی پھر کیا واخوانکم تمہارے بھائی وازواجکم پھر تمہاری بیوی یہاں چلو وقت نہیں ہے میں لیکن جاتے جاتے نقطہ بیان کر دوں قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ بھائیاں نال کی کرنا ہے پیار کرنا ہے اس لسٹ میں اللہ نے ماں کا نام لیا بھائی کا لیا کل ان کا نا آباؤکم وابناؤکم پتران تو بات کی کیا واخوانکم قرآن کی کہہ رہا ہے بھائیاں نے کی کرنا ہے پیار کرنا ہے اچھا پھر دوسری بات پھر بھائی کا نام پہلے لیا ہے بیوی کا نام بعد میں لیا پہلے اخوانکم کا ہے بعد میں ازواجکم کا لیکن ایسے اسی الٹ کر لیا پہلے ازواجکم میں اخوانکم بعد کر چڑے سمجھیں حضرت قرآن بھائیوں سے بھی پیار کریں اور ونڈ ڈالیں اس کی یہ قصور ہم بندوں کا ہے ونڈ نہیں ڈلی ساڑھے کو ونڈ ڈالیں ہر رشتے کو اس کی جگہ رکھیں بھائیوں سے بھی پیار اور ہاں جی وازواجکم وعشیرتکم پھر کیا کہا واموال اقترفتموها وتجارت تخشون کسادها ومساکن ترضونها پھر سب کا نام لے کے پھر آگے اب جی منون ترجمہ نہیں ہوگا مفہوم لیکن مفہوم بھی ترجمے سے ٹکرائے گا نہیں مفہوم آپ کی اور اپنی آسانی کے لیے سب کا نام لے کے پھر کیا کہا احب الیکم من اللہ اینا سارے نال پیار تے کرنا ہے لیکن کرنا اللہ تو تھوڑا ہے کرنا اللہ تو پھر قرآن ہی سے پوچھ لیتے ہیں چلو اینا نال تھوڑا کرنا ہے لیکن اللہ نہ کتنا کرنا ہے تو پھر قرآن کیا کہتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ اللہ نال شدید 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 کرنا ہے قرآن تو برابری کی اجازت بھی نہیں دیتا کہ جنہ امی نال اُنہ ہی اللہ نال قرآن کہندہ اللہ نال بوتا اللہ نال اس لیے صاحب اللہ کی طرف آئیں کہے فقیر حسین نے مانا دنیا چھوڑ آخر مر جانا اوڑک کم اللہ دے نال یہ ٹھیک ہے کریں لیکن ہر چیز پہ اللہ اللہ کے رسول کی محبت کو غالب کریں کچھ بھی نہیں شروع میں آئیں گے کچھ دن پھر جمعہ پھر کچھ اور وقت گزرے گا پھر عید ہو جائے گا پھر یہ سارے اپنی اپنی زندگیوں میں مصروف ہو جائیں گے جان دی واری کیا ڈرونا بنیا جان دی واری کیا ڈرونا بنیا ڈردے ہاتھ نہیں لاندے جنہاں لئی تو پاپ کمائے کتھے نے تیرے کر دے کتھے نے تیرے کمال کر گئے پھر میاں صاحب ہیں جی عذر بہانہ چلدا نہیں تے جو آکھے سو کریے آخر نو جے ٹینا ہوئے ایسا بھی وہ والی کشتی نہیں کہ بندہ بیٹھ کے انتظار کرے کہ یہ پلوان ٹہنا ہے کہ یہ پلوان ٹہنا ہے اس کشتی دا اینڈ پہلے ہی طے ہے کل نفس ذائقۃ الموت پہلے طے ہے
قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم اینڈ پہلے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ اینڈ پہلے مینٹین اینڈ پہلے تو پھر میاں صاحب نے کیا کہا، عذر بہانہ چلدا نہیں تے جو آکھے سو کریے آخر نوں جے ٹہنا ہوئے کونوں کل کل مریے۔ اور یہ حدیث پاک کا مفہوم ہے، ہر جان ہر ذی روح کو یاد ہے کہ ٹہنا ہے، صرف انسان اور جن جو بھول جاتے ہیں، باقی سب کو یاد ہے کہ ٹہنا ہے۔ لکھا ہے کہ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار سے گزر رہے تھے، اور بازار کی کیفیت یہ تھی کہ ایک اونٹ ہاپے سے باہر ہو چکا تھا۔ اب آپ کو پتہ ہے اونٹ کس قدر دراز کا جانور ہے، اگر اونٹ بدک جائے، جس کو ہم پنجابی میں کہیں گے پوڑ ہو جائے، تو کون اس کو کنٹرول کرے گا صاحب؟ اس لیے جس طرف جاتا ہے لوگوں کو آگے لگا لیتا ہے۔ حضرت تشریف لائے، روب دبدبہ، آپ آگے بڑھے اور آپ نے اونٹ کی نکیل پکڑ لی، اور سارا بازار دیکھ رہا ہے، اور آپ نے اونٹ کے کان میں کچھ کہا اور اونٹ کھڑا ہو گیا، اس کو سب کچھ بھول گیا۔ آپ تشریف لے گئے، اونٹ کھڑا رہا۔ اب بازار والے اپنے اپنے کام میں بھی لگے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ اونٹ کو بھی دیکھ رہے ہیں کہ پھر پرانی کیفیت میں کہیں واپس ہی نہ لوٹ آئے حضرت جی۔ لیکن اونٹ اپنی جگہ سے ہلا نہیں، اس کی ایسی کیفیت ہو گئی کہ بازار والوں نے اس پہ ترس کھاتے ہوئے اس کے آگے کچھ رکھا بھی، اس نے کچھ نہیں کھایا، وہاں بیٹھا اور بیٹھا بیٹھا ہی مر گیا۔ بازار والے بڑے حیران ہوئے کہ حضرت عمر نے کیا کہا ہے اونٹ کے کان میں کہ جان ہی لے لی۔ اب لوگ انتظار میں ہیں کہ اگلے دن امیر المومنین آئیں تو پوچھیں۔ امیر المومنین اگلے دن پھر بازار تشریف لائے، لوگ حاضر خدمت ہوئے، عرض کی امیر المومنین کل والا اونٹ یاد ہے؟ ہم نے فرمایا یاد ہے۔ حضور کیا کہا تھا اس کے کان میں؟ وہ تو ہلا بھی نہیں، وہاں کھڑا رہا، ہم نے کھانے کو کچھ رکھا، کچھ نہیں کھایا، وہاں بیٹھ گیا اور بیٹھا بیٹھا مر گیا۔ تو آپ نے فرمایا بس اتنا ہی اس کے کان میں کہا تھا، وہ اینا پوڑ کیوں ہے، مرنا نہیں یاد ہے، اینا پوڑ کانوں ہے، مرنا نہیں۔ اور صاحب اسی تاں ہی پوڑ ہاں کہ سانوں یاد، جنوں یاد ہوئے وہ کتھے پوڑ ہوں ہے، وہ دی پھر کوئی نماز چھٹ دی نہیں، وہ پھر غافل ہوں، وہ پھر گناہ دی طرف جاندہ۔ یہ سب کچھ اسی لیے ہے کیونکہ ہم بھولے ہوئے ہیں۔ ہم جس کو یاد آ گیا وہ پھر سیدھے راستے پہ رہا۔ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز، ٹھیک ہے جی، قربان جاؤں جی، روز عمر بن عبدالعزیز بھی مائیں پیدا نہیں کرتی۔ عید کا عید سے پہلا دن ہے نا، ابھی نیکسٹ ڈے عید ہے، اور بچیاں آ کے کہہ رہی ہیں بابا ہم کل کون سے کپڑے پہنیں گی؟ آپ نے فرمایا جو پچھلی عید پہ پہنے تھے۔ وہ بچیاں آگے سے کہتی ہیں بابا وہ تو ہم نے اس سے پچھلی عید پہ بھی پہنے تھے۔ سہیلیاں تانا دیتی ہیں، بادشاہ کی بیٹیاں ہو کے پرانے کپڑے پہنتی ہو۔ آپ نے وزیر خزانہ کو ایسا نہیں جو روزانہ احد پہاڑ کے برابر عمل کر لیا کرے، کم و پیش 3.25 میل یا اتنی اس کی کم و پیش، اللہ معافی دے اس وقت نہیں سوچ ساتھ دے رہی، اس کی لمبائی ہے، چھوٹا پہاڑ نہیں ہے حضرت، بڑا شانوں والا مقدس پہاڑ ہے، اور وزن کتنا ہے اللہ اور اللہ کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ ہم تو کبھی کبھی جا کے اس کو دیکھ کے آنکھیں ٹھنڈی کرتے ہیں نا، دیکھ کے بھی رشک آتا ہے، واہ احد تیری شان تے قربان، تو وہ ہے جس کے لیے اللہ کے رسول فرما رہے ہیں احد ساڈے نال پیار کردا ہے، اسی احد نال پیار کرنے آئے۔ میں ایک دن گیا تو میں احد نوں نا جفا لا کے کھلوتا، شرتا آ گیا، مجھے آ کے کہتا ہے شیخ انت مجنون، تو پاگل ہے، وہ پہاڑ نوں بھی جفے لاندا ہے۔ میں ہن میں تینوں کی دساں، ہے پہاڑ نہیں صرف اے وہ پہاڑ ہے جنوں سونا پیار کردا ہے، اور پھر ہے سونے نوں پیار کردا ہے۔ تجھے کیا پتا ہے اس پہاڑ کی کیا شان ہے؟ حضور نے سند دی ہے حضرت صاحب، فرمایا احد ہم سے پیار کرتا ہے اور ہم
تو جی میں جفا لا لیا تینوں کیوں وٹ پین ڈے تینوں کدے مروڑ اٹھن ڈے نے پڑ تو اپنی بد نصیبی تے رو تینوں ذوق ہی نہیں میسر کوئی بھی تو اپنی بد نصیبی پہ رو تجھے یہ ذوق ہی نہیں میسر کوئی بھی حضرت صاحب ہیں تو بڑی شان ہے جی احد شریف کی تو صحابہ تو روز احد شریف کو دیکھتے تھے تو صحابہ نے عرض کی سونے محبوب بہت بڑا پہاڑ ہے کون طاقت رکھتا ہے اس کے برابر عمل کرنے کی دریا رام منظور فرمایا میرے صحابہ صرف ایک بار سبحان اللہ کہنے کا ثواب جبل احد سے زیادہ ہے اور ہم نے کتنی بار کہنا تھا فجر کے بعد 33 بار کتنا نقصان ہو یاد فرمایا ایک بار الحمدللہ کہنے کا ثواب جبل احد سے زیادہ ہے ایک بار لا الہ الا اللہ کہنے کا ثواب جبل احد سے زیادہ ہے ایک بار اللہ اکبر کہنے کا ثواب جبل احد سے کتنا زیادہ ہے یہ اللہ اور اللہ کا رسول بہتر جانتے اس لیے حضرت صاحب میں ہمارے مرحوم و مغفور بزرگ محمد یوسف مرحوم رحمۃ اللہ تعالی علیہ اللہ ان کی کامل بخشش و مغفرت فرمائے اور جو کمی ہوئی اللہ اپنے فضل سے پوری فرمائے تو ہم تو چلو عبدالجبار بھائی اور ان کے دکھ میں شریک ہونے کے لیے آئے ہیں اللہ ہمارا بھی آنا قبول فرمایا میں اسی پہ پھر میاں صاحب کی بات پہ ختم کرتا ہوں کیا خیر خائی کی تاکہ کل کو اے ہی نہ آکھے جی سانو تے عربی دی سمجھ ہی نہیں سی آندی ہے جیڑی زبان چ سی اللہ نے کوئی نہ کوئی آئندہ ٹوریا انہیں قرآن دا فیض لیا اور او دی زبان چ قرآن انہوں دے سامنے رکھ چھڑیا میاں صاحب نے ساڑی زبان چ سانو کی آکھیا ہے قرآن کا نور ہے حضرت کی فرمایا کہندے نے لوئے لوئے پر لے کڑیے جے تو پانڈا پرنا شام پئی بن شام محمد تے کر جاندی نے ڈرنا اب میں تقریباً چھوڑ چکا ہوں میری چھوٹی ہمشیرہ وہاں رہتی ہے حضرت تو میں جب اسکول سے آتا تھا نا تو تختی میرے گھر کے باہر لگی تھی جس پہ لکھا ہوتا تھا چودھری علم دین یہ میرے دادا ابو کا نام تھا تو شروع میں تو نہیں پڑھنا آتا تھا تو میں جوڑ کر کے پڑھنے کی کوشش کیا کرتا تھا پھر ایک وہ بھی وقت آیا جوڑ کی ضرورت نہیں ڈائریکٹ چودھری علم دین پھر دادا ابو فوت ہوئے پھر نئی تختی لگی حاجی محمد بوٹا حضرت ٹھیک ہے جی یہ تختی کم و پیش کوئی 30 سال تک یہ رہی ہے حضرت پھر ابو جی بھی فوت ہوئے پھر میں نے وہ تختی اتاری اور کسی مجبوری کے تحت اپنے نام کی وہ لگی ڈاکٹر محمد سلیمان مصباحی یہ 32-33 سال کی گیم ہے میں جس دن میری تختی لگی نا تو میں چارپائی پہ لیٹا تھا تو بس ایک عجیب سا اندر خیال اٹھا میں نے کہا مولوی سلیمان ایک ہی تماشا ہے پہلے علم دین پھر محمد بوٹا پھر محمد سلیمان جگہ ایک ہی ہے 32 سال تیسرا دعوے دار اگر علم دین کی تھی تو ساتھ کیوں نہیں لے کے گیا اگر محمد بوٹے کی ہی تھی تو ساتھ کیوں نہیں لے کے گیا اور پکی گل ہے مولوی سلیمان تیری بھی تختی لگی ہے لے کے تم ہی جانا یہ حضور تختیاں ہی لگی ہیں یہ جڑے حکومت پاکستان نے سانو کاغذ دیتے نے جعلی اے کاغذ اصلی جڑا اصلی کاغذ ہے اتھے کی لکھے ہے اللہم مالک الملک اے اللہ اے ملکوں کے مالک لہو ما فی السماوات وما فی الارض جو کچھ زمین و آسمان میں ہے میں حضرت کی بارگاہ میں پیر و مرشد میں جا کے عرض کی تھی میں حضور 32 سال ایک جگہ تیسری پلیٹ پہلی علم دین دوسری محمد بوٹا اور تیسری محمد سلیمان علم دین خالی لیکن کیونکہ میں اتنے یقین سے نہیں کہہ سکتا کیونکہ میں نے دیکھا نہیں تھا لیکن محمد بوٹے کے لیے میں بالکل یقین سے کہوں گا کیونکہ میرے ابو جی کے پاس ایک انگوٹھی تھی ان کے پیروں کی ابو جی وہ نہیں اتارتے تھے میں نے اتاری کیونکہ ابو جی اذان دیتے تھے اور اسپیشلی فجر کی اذان ابو جی کے ذمہ تھی تو اس لیے ابو جی گھڑی پہنتے تھے جس کے نمبر اندھیرے میں بھی چمکتے تھے حضرت صاحب یہ 2 چیزیں ابو جی سے جدا ہوتی یہ دوئیں میں اپنے ہاتھ نہ لائی کڑی بھی لائی اور اس لیے میں یقین سے کہوں گا کہ محمد بوٹا صاحب بظاہر کچھ بھی لے کے گئے اور میں نے اس کی حضور پکی گل لے کے جانا میں بھی تو حضرت پھر تختی کا دی میرا کی
اس تختی کا کیا مقصد ہے, کیا مطلب ہے؟ قربان جاؤں ٹھنڈا پاشڑیاں ان فرمان لگے مولوی سلیمان اصل بات یہ ہے, یہ وہ باغ ہے جس کے ہزاروں مالی تھے, یہ وہ باغ ہے جس کے ہزاروں سارے مالی بیٹھے ہیں, مالک کو دی ذات ہے. جب تک چاہے گا مالی مالی رہے گا, جب چاہے گا مالی نواں, جگہ وہی ہوگی. یہ وہ باغ ہے جس کے ہزاروں مالی تھے, سکندر جب اس دنیا سے گیا دونوں ہاتھ خالی تھے. اس لیے بھائی سیانے بنو سارے, اور وہ کٹھا کرو جڑا لے کے جانا ہے, وہ کٹھا کرو. نمازاں نال جان گیاں, ذکر الہی, درود پاک, صدقہ خیرات, والدین دی خدمت, چنگا بولیا چنگا کیتا, چنگا سنایا چنگا سنیا, یہ نال جائے گا. کٹھا کرو حضرت, سارا کٹھا کرو, یہ سارا کٹھا کرو. پھر بابا صاحب ہی کمال کر گئے, ختم جی. کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی, کوئی چھوڑ کے شیش محل لیکن بابا صاحب کی کریے اندر آلا نہیں بنتا. ایک منوس ہے فرعون ہے, لالچی کتا, ایک کمینہ نہیں بنتا. ایک اندر کھول ہے, ایک اندر مار لے کر کٹ دو, اے نہیں بنتا ہے. تو میں کی کرا, اے بول چھڑ دیئے سن لیندے نہیں, لیکن اے کتا مندہ اے نہیں بنتا ہے. اینو کون سمجھائے بابا صاحب, جے دس کے ہو گو ایدہ بھی تو دس کے جاتے, اینو کیویں سمجھائیے کیویں. کہتا پہن دا بھی کھا جا, پرا دا بھی کھا جا, کھا جا بس. جی ہزاروں بندے مرے حضرت اس زمین کے لیے, لیکن نہ مارنے والا اس زمین میں سے ایک مٹھی مٹی کی لے کے گیا, نہ مارنے والا حضرت لے کے گیا. لیکن ہے پھر بھی مندہ بابا صاحب ایدہ کی کریے. کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی, کوئی چھوڑ کے شیش محل چلے, کوئی پلیا ناز تے نخریاں وچ, کوئی ریت گرم تے تھل چلیا, کوئی پل گیا مقصد آونڈا, کوئی کر کے مقصد حل چلیا. یار فریدہ یہ تے سب مسافر نہیں, کوئی اج چلیا کوئی کل چلیا. ویک فریدہ مٹی پلی. حضرت صاحب کدی شیشے دے توکھے چاہیو, جھوٹا جے بڑا بڑا, بہت بڑا جھوٹا جے, کدی بھی شیشے دے توکھے چاہیو نہیں. ویک فریدہ مٹی پلی, ویک فریدہ مٹی پھلی, ویک فریدہ مٹی پھلی. اور صرف مٹی نہیں, مٹی بھی ہو جڑی گند لے کے پھرن رہی ہے. پخانہ ہے دے اندر, پشاپ ہے دے اندر, تھوک ہے دے اندر, بلغم ہے دے اندر, خون ہے دے اندر, گند لے کے پھر دی پئی. مٹی بھی ہو, پتہ نہیں کیڑی شاید امان ہے سن, کیڑی شاید دی آکڑے, کیڑی شاید سانو کھلون نہیں دیندی, کی شاید سریے نے سڑیاں تو نہ چاہتے. کو دسو تے صحیح مینوں بھی تے اٹھ کے کہ مصباحی صاحب میرے چ اے وے, او تیرے چ گوں ہے, تیرے چ پشاپ ہے, تیرے چ تھوک ہے, تیرے چ لہو ہے. کیڑی شاید ہی تینوں آکڑے, کو مینوں بھی تے دس اٹھ کے. میں تیرا ویر ہاں, تیرا بھائی ہاں, خیر خائی کرن آیا میں نہیں دورو تیری, کو مینوں بھی تے دس اٹھ کے کہ مصباحی صاحب اے جے میرے وچ پتر جنہ چ ہے سی او نہیں آکڑے. میرے مولا مشکل کشا, میرے عمر پاک, میرے ابو بکر, میرے عثمان, میرے بلال, میرے طلحہ, میرے زبیر, میرے حسن, میرے حسین, میرے داتا صاحب, میرے بابا صاحب, میرے غریب نواز, میرے با یزید, میرے جنید, ہے سی انہاں وچ کمالات سن, لیکن وہ بھی تیرے میرے چ کی ہے میاں. ویک فریدہ مٹی پھلی, ویک فریدہ مٹی پھلی, مٹی نو ویکھ کے مٹی پلی, مٹی ہسی تے مٹی روئی, کھیڑ کھوڑ پھر مٹی ہوئی. پھر بابا بلے شاہ بھی بولے, فرمایا چار سیاں رل کھیڑن لگیاں, چار سیاں رل کھیڑن لگیاں, پنجویں وچ سردار, کھیڑ کھیڑ مڑ ماٹی ہوئیاں, پوندیاں پیر بس یار, ماٹی قدم کریں دی یار, ماٹی دا کھڑکار. حضرت صاحب ان سمجھائیے,
اینو منائیے حضرت صاحب، اینو سمجھائیے، اینو منائیے، نہیں تے مارے جاواں گے سارے حضرت صاحب، نہیں تے سارے مارے جاواں گے۔ میں تنوں کوئی میر تکی میر نہیں سنان لگا، میں آپ کو قرآن سنانے لگا ہوں۔ قرآن کہندہ پھر اس دن کی کہنا ہے، آج تو نہیں نا سمجھ آ رہی ہے، لیکن قرآن کہندہ پھر اس دن کی کہنا ہے، یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، میں زندگی لی کیوں کچھ نہیں کیتا، میں زندگی لئی کیوں۔ آج تو اب کہہ رہے ہیں نا اسی کلے نہیں جناب، ساری دنیا خراب، جدو ہوئے گا حساب ادو، آج تو آپ کہہ رہے ہیں نا حضرت صاحب ہے تو پھر ادو پتہ لگے گا نا۔ اللہ آج بھی تیرا یہ حال ہے گری موم برداشت کر سکتا؟ اگر اچانک جاتے جاتے گرم دیچکی کو ہاتھ لگ جائے تو برداشت کر سکتا؟ نہیں برداشت کر سکتا۔ گرم فرش میں بھی تجھ سے چلا جاتا۔ اس لیے پتر اللہ دی طرف آؤ، نماز دا وقت ہو گیا، اللہ دی طرف آؤ، اللہ دی طرف آؤ، حضور دی نوکری دی طرف آؤ حضرت صاحب۔ ہر شے تے اللہ اور اللہ دے رسول دی محبت نو غالب کر دے حضرت۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اس کو اٹھا دی بچے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلك من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته
يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وصل عليه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تمام ماں باپ ایک دفعہ سورہ فاتحہ 3 دفعہ سورہ اخلاص اول آخر درود شریف پڑھ کے ڈاکٹر صاحب کی ملک فرمائیں گے اور ڈاکٹر صاحب دعا فرمائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. جزا الله عنا سيدنا ومولانا محمدا ما هو أهله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اے اللہ تیری توفیق، تیری عطا، تیری رحمت، تیرے فضل، تیرے کرم مرحوم و مغفور محمد یوسف رحمت اللہ تعالی جنہاں دے سال ثواب لی اللہ سارا کچھ کیتا گیا. اے اللہ اول و آخر جو ہوئے، جو انداز، جو صورت، جو طریقہ کار اختیار کیتا گیا تیرے علم چے تو جاننا ہے، قبول و منظور فرما. اے اللہ کوئی کرن سنن سنان پڑھن پڑھان کوئی غلطی کوئی کمی پیشی معاف فرما. یا اللہ اے اللہ اپنی رحمت دے مطابق اجر و ثواب عطا فرما. اس اجر و ثواب نو ہدیتاً تحفتاً تیرے محبوب کریم علیہ السلام دی بارگاہ پیش کرنے قبول فرما. یا اللہ تیرے محبوب کریم علیہ السلام آخری نبی نے خاتم النبیین دا تاج آپ دے سر مبارک تے سجیا ہے، لیکن یا اللہ آپ دی آمد پاک تو پہلے جمیع انبیاء تشریف لے آئے، سب نے تحفہ اے اللہ قبول فرما. اے اللہ نبی کریم علیہ السلام دے والدین، چاروں یار، ازواج مطہرات، صاحبزادے صاحبزادیاں، نواسے نواسیاں، پنج تن پاک، پنج تن پاک، پنج تن پاک، اہل بیت اطہار، صحابہ صحابیات رضوان اللہ تعالی علیہم مجمعین. یا اللہ سب نے تحفہ قبول فرما. نبی کریم علیہ السلام دی امت دے جتنے علماء، اولیاء، شہداء، خصوصاً علی خصوص سرزمین راول پنڈی، سرزمین اسلام آباد، بڑے بڑے وڈے نا تیرے مقرب، تیرے عاشق، تیرے دیوانے، تیرے محبوب دے عاشق، تیرے محبوب دے دیوانے آرام فرمانے. اللہ سب نو تحفہ اے اللہ قبول فرما. اے اللہ نبی پاک علیہ السلام دی ساری امت دے نامہ اعمال چا ثواب نو درج فرما. ایک طویل لسٹ اللہ میری گود چو موجود ہے، تینو سب پتہ ہے، تو سب جاننا ہے. اللہ جدے لی کوئی دعا کرن والا نہیں ہے ثواب دونوں ہی حصہ عطا فرما. جڑے اسی موجود ہیں ساڑھے نہ تعلق رکھنے والے فوت ہوئے انہوں نے بھی اللہ حصہ عطا فرما. اللہ